کے اندر اسلام سے پہلے جو یتیم بچیوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور چھوٹے رہ جانے والے یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، ان میں سے ایک بڑی زیادتی یہ تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے پیچھے رہ جانے والے جو چھوٹے بچے ہوتے یا عورتیں ہوتی انہیں جائیداد سے محروم رکھا جاتا اور مرنے والے کی وراثت میں سے اس کی بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا اور اس کی بیوہ کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور یہ سارا اس وجہ سے وہ کرتے تھے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ چھوٹے بچے میدان جنگ میں جا کے جنگ نہیں کر سکتے اور یہ کوئی بھاری کام کر نہیں سکتی، عورتیں جو ہیں یہ کوئی طاقت نہیں رکھتی، قوت نہیں رکھتی، مرد اگر جوان ہے تو وہ تو جنگ کے اندر جا کے لڑے گا، باپ کی خاطر جو ہے نا وہ پیچھے اس کا نام زندہ رکھے گا، تو جو چھوٹے بچے ہیں یا عورتیں ہیں وہ اس طرح کے بھاری کام جو کہ کر نہیں سکتی، لہذا ان کا جائیداد میں سے بھی حق نہیں بنتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، تبدیلی پیدا کی، سوچ کو بدلا، کردار کو بدلا اور ایک نیا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یکدم یہ فیصلے نہیں سنائے، بلکہ 23 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا جو ہے وہ نزول ہوتا رہا اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کے اندر رچے بسے جو مسائل تھے، گھمبیر قسم کے جو مسائل تھے معاشی معاشرتی، ان مسائل کا آہستہ آہستہ اسلام نے جو ہے وہ تدارک کیا، نیا نظام دیا اور ان لوگوں کی ذہن سازی کی اور انہیں اس نظام کی طرف جو ہے وہ اسلام لے کر آیا جو آج پوری دنیا کے اندر مسلم نظام ہے۔ جیسا اسلام کا ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو دیا ہے، اس سے پہلے کائنات کے اندر یہ نظام موجود نہیں تھا۔ یہ اسلام ہی کی خوبصورتی ہے کہ آج عدل و انصاف کا جو معیار اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا، یہ کسی پہلے دین کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ عدل و انصاف بھی مساوات پر جو ہے وہ قائم ہے، کسی کے ساتھ اس کے اندر کوئی زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روا نہیں رکھی۔ چونکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں اللہ پاک نے زندگی کے ہر شعبے کی اور ہر پہلو کی جو ہے وہ رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ایک عورت اپنی 2 یتیم بچیوں کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ان 2 بچیوں کا جو باپ تھا، میرا جو شوہر تھا، وہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے اور اس کا جو مال پیچھے بچا ہے اس کے مال پر اس کے بھائی نے سب قبضہ کر لیا ہے اور اس مال میں سے نہ تو وہ مجھے کچھ دینے پر راضی ہے اور نہ ہی اس مرنے والے کی اس یتیم بچیوں کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر وہ ہمیں مال نہ دے تو ہم کس طرح اپنا گزر بسر کریں گے؟ کل کو میں نے ان بچیوں کی جوان ہونے کے بعد شادیاں بھی کرنی ہیں، میں نے ان کی جو ہے پرورش بھی کرنی ہے، تو میں کہاں سے لاؤں گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات کو سنا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی اور حضور نے فرمایا اس کا فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ہی ادا فرمائے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما کے حضور کو بتا دیا، محبوب اس عورت کو بتا دیں اور تمام مردوں کو بھی یہ بتا دیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس جائیداد میں سے جو اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار چھوڑ جائیں ان کے لیے بھی ایک حصہ مقرر ہے، مما قل منہ او کثر، وہ چھوڑے جانے والی جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مردوں کے لیے بھی رب نے فرمایا حصہ مقرر ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ جو ہے وہ مقرر ہے، نصیبا مفروضا، اور فرمایا یہ حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ بھی آج کے بعد اپنی ذہنی سوچ اور اپنا جو ہے عقل کے ترازو میں
فیصلہ کر دے کہ اتنا حصہ فلاں کو دے دیں، اتنا حصہ فلاں کو دے دیں. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نصیبا مفروضہ، یہ میں نے خود مقرر کیا ہے، کیونکہ میں حکیم ہوں، خبیر ہوں، اور وہ حکمت والی ذات اور خبر رکھنے والی ذات ہر قسم کی جو ہے وہ انسان کے ضروریات کو دیکھ کر اس کے مطابق اس رب نے جو ہے یہ حصے مقرر کیے ہیں. لہذا جس کا حصہ اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے، اب کسی انسان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس حصے کے اندر کمی بیشی کرے، یا کمی بیشی کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے عقل یا اپنی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہے. اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اب اس کے اندر اللہ پاک نے اجمالاً یہ بیان فرما دیا اس آیت کے اندر کہ نہیں، یہ تصور غلط ہے کہ مردوں کی جائیداد کے اندر صرف بالغ جو مرد رہ جائے اس کا حصہ ہے، باقیوں کا حصہ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا نہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں مرنے والوں کی جائیداد کے اندر، ان کا مقرر حصہ اللہ نے رکھ دیا ہے. لہٰذا ہر ایک کو اس کا حصہ دینا ضروری ہے. تو اجمالاً اس کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ مردوں اور عورتوں کا حصہ جائیداد کے اندر موجود ہے. اگلے رکوع کے اندر جو سورۃ النساء کا یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع مکمل رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس تقسیم وراثت کے جو ہے مکمل مسائل بیان فرمائے. یعنی اس کی تفصیل پھر اللہ پاک نے جو ہے اس رکوع کے اندر شروع فرمائی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں اللہ تمہیں یہ بتاتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ جو ہے وہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. اب یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے پس منظر کے اندر بھی جو روایت حدیث کے اندر ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، آپ بیمار ہوئے. آپ کہتے ہیں میں بنو سلمہ محلے کے اندر جو ہے وہاں میرا گھر تھا، تو میں وہاں بیمار تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق جو ہے وہ پیدل چل کے میری تیمارداری کے لیے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ویڑے کے اندر آئے تو حضور نے وضو کے لیے پانی منگوایا. آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد حضور نے کچھ پانی جو ہے اس کے چھینٹے میرے چہرے پر مارے، جس کی وجہ سے مجھے ہوش آیا، میری کچھ قوت بحال ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کب اس دنیا سے چلا جاؤں. یا رسول اللہ مجھے یہ رہنمائی فرمائیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جو مال ہے وہ کس طرح میری اولاد کے اندر تقسیم ہوگا. ابھی تک چونکہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے میراث کے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اس کا فیصلہ تو تمہارا رب ہی کرے گا کہ کس طرح تم نے اپنا مال تقسیم کرنا ہے. تو قرآن کریم کی یہ آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ساری تفصیلی آیات جو ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی نازل فرما دی. اور اس میں اللہ پاک نے مکمل حصص جو ہے وہ بیان فرما دیے کہ اگر مرنے کے بعد بیٹا ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کے ساتھ بیٹی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، اور اسی طرح اگر بیٹے بیٹی ہیں اور مرنے والے کے والدین بھی ہیں تو ان کا کیا کتنا حصہ ہے. یہ ساری تفصیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی. اسلام چونکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ قائم دیکھنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والا جو معاشرہ ہے یہ کمزور معاشرہ نہ ہو، ضعیف نہ ہو، یہ توانا ہو، اس کو قوت ملے اور یہ ایک قوت کے بل بوتے پر کھڑا رہے. لہذا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ مال جو ہے وہ کوئی ایک بندہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور باقی لوگ جو ہے وہ غربت کی اور پسماندگی کی اور تنگ دستی کی جو ہے وہ زندگی بسر کرتے پھریں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مکمل ایک ضابطہ دے دیا کہ رشتہ داروں کے جو مال چھوڑے گئے ہیں، اگر رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار، تو ان کے مالوں میں سے رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ حصہ مقرر کر دیا گیا تاکہ ان کو بھی اس چیز کی جو زندگی گزارنے کا ایک سہارا ہے، مال دولت سرمایہ، اس کی جو ہے وہ طلب ہوگی تو یہ بھی اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو آگے گزار سکے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتہ داروں کا جو حق ہے جائیداد کے اندر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو چیزیں اسلام کے پیش نظر ہیں وہ 3 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھے. پہلا اصول ہے قرابت کا، کہ میراث میں سے حصہ ملنا یا نہ ملنا، کہ مرنے والا بندہ فوت ہو گیا اور اس کی میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا.
کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، یہ سارا کا سارا اس چیز پر جو ہے اس کو رکھا گیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ جو پیچھے رہ جانے والے بندہ ہے اس کا رشتہ کتنا قریبی ہے، یہ قرابت کا رشتہ، قریب کا رشتہ ہے یا دور کا رشتہ ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ قرابت کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے۔ مرنے والے کا جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اس قرابت والے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعید والے رشتے سے جو ہے وہ پہلے رکھا ہے۔ اور دوسری چیز اس اصول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی وراثت کی تقسیم میں، اس کو جو ہے وہ ضرورت کہتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ داروں میں حصہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، کس کو زیادہ ملے گا کس کو کم ملے گا، تو اس کا جو ہے لحاظ یا اس کا اعتبار اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ ضرورت کس کی کتنی ہے۔ اگر مرنے والے کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں وہ رشتے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، مثلا مرنے والا بندہ ایک اس دنیا سے چلا گیا اور پیچھے جو لوگ رہے ہیں اس کے والدین بھی ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے، اولاد اور والدین دو اس کے جو ہے رشتہ دار رہ گئے ہیں، بندہ ایک فوت ہو گیا۔ اب والدین کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ میت کے ساتھ دونوں برابر ہیں، مساوی ہے رشتہ، تعلق قرابت کا دیکھیں تو یہ برابر ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی جائیداد کے اندر حصہ رکھا ہے وہ اس کی اولاد کا زیادہ رکھا ہے اور والدین کا کم رکھا ہے۔ کیوں؟ رشتہ تو دونوں کا برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ضرورت کس کی زیادہ ہے، ضرورت کس کی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی جو باقی مرنے والے کی اولاد ہے اس نے ابھی اپنی زندگی کا سفر شروع کرنا ہوتا ہے، یہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے، انہوں نے آگے زندگی کو سیٹ کرنا ہے، اپنی جو ہے زندگی اپنی لائف کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے انہیں زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے، اور بنسبت ان کے والدین کے چونکہ وہ زندگی کا ایک زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں اور کم عرصہ ان کا باقی ہے، اور زندگی کے گزارے ہوئے عرصے کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ اتنا اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی آسانی کے ساتھ تھوڑی جو ہوتی ہے باقی وہ گزر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کے بعد چونکہ اولاد کی زیادہ ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا حصہ جو ہے والدین کے حصے سے زیادہ رکھا ہے، اور پھر اولاد کے اندر بھی بیٹا ہے اور بیٹی ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، یعنی جائیداد میں سے جتنا حصہ مرنے والے کی دو بیٹیوں کو ملے گا ان دو بیٹیوں کے جتنا حصہ جو ہے وہ ایک بیٹے کو ملے گا۔ اب بیٹے کو اس کے بالکل ڈبل دے دیا بنسبت بیٹیوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی جو ہوتی ہیں جب وہ والدین کے گھر کے اندر ہوتی ہیں تو ان کے اخراجات سارے کے سارے والدین برداشت کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اپنے شوہر اپنے خامد کے گھر چلی جاتی ہیں تو پھر ان کی ضرورت اور ان کے اخراجات کا کفیل جو ہے وہ اسلام ان کے خامد کو ٹھہراتا ہے، لہٰذا ان کی ضرورت جو بھی ہوگی بچیوں کی وہ ان کا خامد پوری کرے گا۔ اس طرح کہ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے والد کے ذمہ ہوتی ہے، ان کی تعلیم ان کے اخراجات وہ سارے کے سارے اس کے والد کے ذمہ ہوں گے، نہ کہ اس کے بھائی کے ذمہ۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو بھی مد نظر رکھا کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے جو لڑکا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو جائیداد میں سے زیادہ حصہ دیا، اور بنسبت بچی کے اس کو جو ہے کم حصہ دیا کیونکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ کم تھی۔ تو یہ دوسرا اصول تھا تقسیم وراثت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مد نظر رکھا اور اسلام کی نگاہ کے اندر جو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا اصول جو وراثت کو جو ہے وہ جائیداد کو بانٹنے کا ہے وہ ہے تقسیم دولت۔ تقسیم دولت یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر محدود نہ رہ جائے، بلکہ یہ وراثت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ جائیداد جو مرنے والے کی پیچھے رہ گئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ سب سے بڑے بچے کو جو ہے وہ دے دی جائے اور باقی سارے کو سارے جو ہے ان کو کچھ نہ دیا جائے۔ اگر ایک بچے کو دے دیا جائے، یہ بھی تصور اسلام سے پہلے عرب معاشرے کے اندر تھا کہ اگر مرنے والے کا ایک بڑا بچہ ہوتا، بڑا بیٹا ہوتا اور باقی چھوٹے ہوتے تو اس کی جتنی بھی جائیداد ہوتی تھی وہ ساری کی ساری بڑے بیٹے کو مل جاتی اور چھوٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کو بھی ہے وہ منع کر دیا، ختم کر دیا. فرمایا نہیں، بچے جتنے بھی ہوں گے تمام کو اپنے والد کی، اپنے قریبی رشتہ دار کی جو دولت ہوگی، جائیداد ہوگی، اس میں سے برابر برابر حصہ جو ہے وہ ملے گا، تاکہ دولت جو ہے وہ ایک ہاتھ کے اندر سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ معاشرے کے جتنے افراد ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ہر بندے کو جو ہے اس کا جائز حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ پہنچ جائے. تو یہ تیسرا تصور تھا جو تقسیم دولت کے جو ہے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اب اولاد انسان کی جو جائیداد کی وارث ہوتی ہے، اس کی وراثت کی یا وارث ہونے کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والے نے پیچھے اپنے جو ہے وہ لڑکے بھی چھوڑے ہیں اور لڑکیاں بھی چھوڑی ہیں، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. تو اس صورت میں جو لڑکا ہوگا اس کو بنسبت لڑکیوں کے 2 حصے جو ہیں وہ جائیداد میں سے دیے جائیں گے. کہ 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو بہنوں کا حصہ، بھائی کا حصہ کتنا ہوگا؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ بیٹوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے جو ہے وہ برابر ہوگا. 2 بیٹیوں کا جتنا حصہ بنے گا اتنا حصہ ایک بیٹے کو اس کی جائیداد میں سے ملے گا جو اس کے والد نے چھوڑا ہے. اور اسی طرح اگر صرف ایک لڑکی ہو، لڑکا نہ ہو اس کا، تو اب اس لڑکی کو جو ہے اپنے والد کی جائیداد میں سے نصف حصہ جو ہے وہ جائیداد کا ملے گا. اور اگر صرف 2 لڑکیاں ہیں یا لڑکیاں اور ان کے ساتھ جو ہے نا باقی کوئی لڑکا موجود نہیں ہے، 2 لڑکی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو اب ان 2 لڑکیوں کو یا 2 سے زیادہ جو لڑکیاں ہیں ان کے والد کی جائیداد میں سے 2/3 حصہ جو ہے ان بہنوں کو اپنے والد کی جائیداد میں سے ملے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حصے بھی بیان فرمائے. فَإِلَّمْ يَكُنْ والدین کے حصے بھی بیان فرمائے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ کہ والدین جو وارث بنتے ہیں ان کے وارث بننے کی بھی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ ماں باپ بھی موجود ہیں اور اولاد بھی مرنے والے کی موجود ہے، خواہ لڑکا ہو یا خواہ لڑکی ہو، وہ ایک لڑکا ہو یا ایک سے زیادہ ہوں. ماں باپ بھی موجود ہیں اور مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے. تو اس صورت میں ماں باپ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 6واں حصہ جو ہے وہ ماں باپ کو ملے گا، یعنی 6واں حصہ باپ کو اور 6واں حصہ ہی ماں کو اس مرنے والے کی جائیداد میں سے ملے گا. اور جو باقی بچے گی وہ پھر وراثت کے قانون کے تحت باقی ورثاء میں تقسیم ہوگی. اور اسی طرح اگر صرف والدین جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی مرنے والے بندے کے صرف والدین موجود ہیں، اس کی اولاد موجود نہیں ہے، اولاد موجود نہیں ہے اور اس کے بہن بھائی وغیرہ بھی موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ ماں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو فرمایا کہ اس صورت میں جو اس کی ماں ہوگی اس کا تیسرا حصہ ہوگا جب مرنے والے کی آگے اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو میت ہے، اس کی اپنی اولاد تو پیچھے نہیں ہے، لیکن اس کے بہن یا اس کی بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں، اس کی اولاد موجود نہیں ہے. تو اس صورت میں قرآن یہ کہتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اگر اس کے بہن بھائی وغیرہ موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کو جو ہے وہ 6واں حصہ ملے گا اور بقیہ جو جائیداد ہوگی وہ بہن بھائیوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصص بیان فرمائے. اب اس کے آگے بہت ساری تفصیل ہے، چونکہ وقت نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. تو یہ ساری تفصیل دینے کے بعد اب اللہ پاک نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ والدین کو تھوڑا حصہ دیا گیا اور اولاد کو زیادہ حصہ دیا گیا. والدین تو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے رہے، میرے لیے بڑا ہی اس کا فائدہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری اولاد یا تمہارے والدین میں سے تمہیں کیا خبر کہ تمہارے لیے فائدے کا کون باعث ہے، تمہارے لیے زیادہ فائدے کا باعث کون ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور یہ سارا کا سارا اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، لہذا اللہ نے جو فرض کیا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ وہ علم والی ذات اور حکمت والی ذات جو تمہارے لیے فیصلہ کرے گی، یقیناً وہ فیصلہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا یہ تلک حدود اللہ، فرمایا یہ جو جائیداد کی تقسیم کا اصول اللہ پاک نے دیا، یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرے گا، فرمایا انہیں جنتیں ملیں گی، جنت کے نیچے نہریں ہوں گی، ہمیشہ اس جنتوں کے اندر رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، فرمایا جس بندے نے اللہ کی قائم کردہ حدوں کو پھیلانگ دیا، پس پشت ڈال دیا اللہ کے احکام کو، اور نافرمانی کر دی اس قانون کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اتنے سخت الفاظ اللہ پاک نے جو ہے اس قانون کو بیان کرنے کے بعد استعمال فرمائے، اور یہ انسان کو یہ بات باور کرانے کے لیے فرمائے کہ جائیداد جو تم چھوڑ جاتے ہو، تمہارے جو ورثاء چھوڑ جاتے ہیں، تمہارے جو مرنے والے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، تم اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اپنی پسند اور ناپسند کو نہ کرو کہ جی مجھے یہ بچہ پسند ہے تو میں سارا اس کو دے دوں۔ اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ وصیت کر سکتا ہے انسان کو، جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی مرنے والے کی جو جائیداد ہے اس کو کس طرح کیا جائے، تقسیم کب ہوگی وراثت؟ سب سے پہلے اس کا قرض، تجہیز و تکفین مرنے والے کی اس کے اپنی پیسے میں سے ہوگا، پھر اس کا قرض جو ہے وہ جتنا اس نے دیا ہوگا اس کا قرض اتاریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک جنازہ آیا، ایک میت کا جس نے قرض دینا تھا، تو حضور نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا پہلے اس کا قرض ادا کرو پھر اس کا جنازہ پڑھیں۔ اتنا سخت حکم ہے اسلام کا کہ اگر مرنے والے نے کسی سے قرض لیا ہے تو مرنے کے بعد پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کی جائیداد میں سے تجہیز و تکفین کی جائے، قرض ادا کیا جائے، یہ دو کام ہو جائے۔ تیسرا کام ہے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے، کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کے مطابق جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور وصیت بھی اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جس شخص کو کوئی بندہ اچھا لگتا وہ اس کے لیے وصیت کر جاتا کہ میرا مال جو ہے نا فلاں بندے کو دے دیا جائے، لیکن اسلام نے پابندی لگا دی۔ اللہ نے فرمایا وصیت اگر بندہ کرے بھی صحیح، مرنے والا بندہ وصیت کرتا ہے اپنے مال کی تو وہ تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی تیسرا حصہ مال کا جو ہے وہ وصیت کے طور پہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ وصیت بھی اپنے ورثاء کے غیر کے بارے میں کر سکتا ہے، یعنی اس کے بیٹے ہیں سگے تو وہ تو وارث ہے نا، ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ میرا اتنا جائیداد کا حصہ جو ہے فلاں بیٹے کو دے دیں، یہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے ورثاء کے لیے کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، ہاں کسی غیر کے لیے، کسی ادارے کے لیے کہ فلاں مدرسے میں دے دیں، فلاں مسجد میں اتنا حصہ دے دینا، یہ وصیت اس طرح ہو سکتی ہے۔ جائیداد کے اندر اپنے جو اولاد ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات رکھی ہے، اولاد کے اندر اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہی ملیں گے، اس کے اندر وصیت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ تو مرنے کے بعد بندہ جو ہے جو جائیداد چھوڑ جائے گا، پہلے اس کا قرض، اس کی تجہیز و تکفین، اس کی وصیت، اور باقی جو اس کی جائیداد بچے گی پھر وہ ورثاء کے اندر تقسیم کر دی جائے گی، جو قاعدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اسی کے طریقے پر عمل کرنا ہی یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر انسان اپنی عقل اور اپنی خواہش اس کو جو ہے وہ قطعاً داخل نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ان چیزوں سے عاری ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا اہم حکم ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا، کتنے لوگ ہیں جو جا کے پٹوار خانے کے اندر بیٹیوں کو جو ہے وہ مردہ لکھوا دیتے ہیں، بہنوں کو مرا ہوا لکھوا کے جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھائیوں کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ جا کے سازگار کر کے پیسے دے کے لکھوا دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اولاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ زیادتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ سچے پکے غلاموں میں شامل فرمائے، حضور کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔